السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستوں، سب سے پہلے آپ کو 14 اگست کی خوشیاں بہت بہت مبارک. اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا ملک پاکستان دیا. یہ پاکستان تو اللہ پاک نے دیا، لیکن دنیا نے ہمیں کیا کچھ دیا. دنیا نے ہمیں دشمن دی ہے، دشمن اندر ہمارے پیدا کیے، بہت کچھ ہوا. خیر، اس خوشی کے موقع پہ پرانی کسی پیڑھی باتوں کو چھوڑ کے اچھی مثبت باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں. اچھی اور مثبت باتیں یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی جو تبدیلی آئی، جب بھی تبدیلی آئی ہے، اس میں کے اندر ایک ہماری پاک فوج اور ایک ہماری عدلیہ، اس کا ہاتھ رہا ہے. یہی سلسلہ چلتا رہا ہے. جب بھی ان کی طرف کوئی ہاتھ بڑھا ہے تو وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، یا جلا دیا گیا، یا مار دیا گیا. اور ان کو پوچھنا بالکل ناممکن ہو چکا ہوا تھا. 14 اگست اور 14 اگست سے یہاں پہ آئیں. 14 اگست کی جو ہمیں آزادیاں آئیں، ہم نے آزادی کے نام پہ، آزادی کے طور پہ منایا. لیکن شور پڑا تھا ہمارے ملک میں، حقیقی آزادی، حقیقی آزادی. اصل میں جو حقیقی آزادی، وہ آزادی نہیں، وہ غلامی ہے. وہ غلامی اس طرح ہے، جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے آئے تھے وہ تو شخصی غلامی کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا. ہمارے ملک میں جو حقیقی آزادی وہ یہ آئی ہے کہ ایک جنرل کا احتساب، جنرل کو پراپر اریسٹ کر لیا گیا ہے. اس کی ساری مشینری، اس کا سارے جو کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ شور پڑتا تھا. یہ ملٹری ود ان دا ملٹری ایک بنی ہوئی تھی جو تبیہ میں چاہ رہی تھی، کیونکہ اس نے سیاست تو سیکھی نہیں، اس نے تو ملٹری کی ٹریننگ لی ہوئی تھی نا. تو اس نے تو فوج بنانی تھی، بے شک وہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کی فوج ہو، کچھ کسی قسم کی فوج ہو، اس نے فوج ہی کنٹرول کرنی تھی. اس نے کام یہی سیکھا ہوا تھا. خیر، اچھی خبر، جیسا کہ ہم نے صبح بھی آپ کو مبارک دی، یہ بھی مبارک دی کہ ہم نے گولڈ میڈل جیتا. یہ باتیں اچھی خبریں، اچھے راستے. اللہ پاک پاکستان کے لیے اچھی آسانیاں بنا رہا ہے. اب ہمیں ایک لین ڈرا کرنی پڑے گی، ایک لین لگانی پڑے گی، ایک لین مارنی پائے گی. سیدھی پنجابی دے سانو اس سائڈ پہ ہونا پڑے گا، ہمیں اس سائڈ پہ ہونا پڑے گا جس سائڈ پہ پاکستان اور پاکستان کے خیر خواہ لوگ ہیں. ہمیں ہر قدم پھونک کے رکھنا پڑے گا. ہر قدم پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ قدم جو اٹھانے لگے ہیں پاکستان کے حق میں ہے کہ فیور میں ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کے ٹولز لے کے دشمن آپ کے اندر، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے جیب میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ایسا دشمن نہیں جو سرحد کے پار ہے اور آپ نے لڑنے جانا ہے، اس نے پہنچنا ہے آپ تک، یا آپ نے اس تک پہنچنا ہے. دشمن پہنچ چکا ہے. دشمن آپ کی جیبوں کے اندر ہے، آپ کے دماغوں کے اندر بھی گھس چکا ہوا ہے. دشمن کو صرف جیب سے نہیں نکالنا ہے، اس کو دماغوں سے بھی نکالنا ہے. وہ کیسے؟ آپ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا آپ وہ جھوٹے وعدے کر کے پاکستان کے اوپر مسلط رہ کے پاکستان کو قرضوں کے اندھیروں میں ڈبو کے بکواس کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں، یا پاکستان کے خیر خواہ لوگوں کے ساتھ ہیں جو پاکستان کو زندہ باد عملی طور پہ کہتے ہیں. آپ پاکستان کے ادارے تباہ کر کے سوشل میڈیا پہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یا آپ ان کے خلاف جو ہیں، جو پاکستان کے حق میں ہیں، ان کے اندر ہیں. آپ یہ غور کریں کہ آپ لوگ پاکستان کے اداروں کو تباہ کر کے پھر اس کے جو سربراہان ہیں اداروں کے، ان کو رات دن ماؤں بہنوں کی گلیاں نکالنے والوں میں سے ہیں. یہ آپ پاکستان کے خیر خواہ، پاکستان کے اداروں کے خیر خواہ ہیں. اداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انڈیویجول سے غلطیاں ہوتی ہیں. ساری دنیا، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے. ہر غلطی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یا پاکستان کے پردے ڈھکنے والوں کے ساتھ ہیں. جو اپنی چیز ہوتی ہے اس کو بندہ ڈھانپ کے رکھتا ہے. اب ڈھانپنے والوں کے، پردے ڈالنے والوں کے ساتھ ہیں، یا ہر بات پہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اب سوچیں، کام کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے سوچیں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ آپ پاکستان کو سری لنکا، بنگلہ دیش، اس طرح کے جو تباہ شدہ ممالک ہیں ان کی صف میں کھڑا کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں، یا پاکستان کو ایک بڑا طاقتور ایٹمی پاور، جو دنیا میں واحد اسلامک ایٹمی پاور ہے، اس کے اپنے وجود میں، اس سے بھی اسٹرانگ وجود میں دیکھنا چاہتے ہیں. جب بھی قدم اٹھائیں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے نہیں بڑھ رہے جو ہر پاکستان کی جو فائدے میں بات آتی ہے، خوشی آتی ہے، اس کا تو ڈھول بجاتے ہیں، اس کو نفی میں جاتے ہیں. ان کو آگ لگ جاتی ہے، ان کو رات کو نیندیں نہیں آتی ہیں، وہ پوسٹوں پہ پوسٹیں پھینکتے ہیں. اور جب پاکستان کی کوئی بربادی ہوتی ہے، کوئی تباہی ہوتی ہے، پاکستان کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں کہ انڈیا کے لندن کی سڑکوں پہ انڈیا کے ساتھ آپ کی پاکستان کی سب سے واحد ایک پارٹی ہے جس نے مل کے انڈیا کے ساتھ پاکستان کے خلاف جلوس نکالا تھا. آپ کی پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو آپ کو اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتی ہے اور دہشت گردی کرتی ہے.
جو دنیا کو لیٹر لکھتی رہی ہے کہ ہمیں قرضہ نہ دینا ہمارے ملک کو، وہ دنیا میں لیٹر لکھتی پھر رہی ہے کہ جی ہمارے پاکستان میں یہ ظلم ہو گیا، وہ فلانا ہو گیا. وہ دنیا میں جو بدنام زمانہ جو ایسے ظلم ہے وہ اپنے اوپر فٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ایسے بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اپنا پاکستان کو آپ نے اگر نہیں بچانا تو اس کو دوسرے لوگوں نے تو نہیں بچانا، وہ تو اس کے دشمن ہے. کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں دشمن کی کرے. جواب ملتا ہے جو دشمن کا جی کرے. جو اب تک ہوتا رہا وہ وہی ہوتا رہا جو دشمن کا دل کرتا رہا. اب آگ پھنس گئی جان شکنجے اندر سے جیوں ملنے چ گنا رو نکون ربے محمد ہن رمے تمنا. اب جان شکنجے میں پھنس گئی ہے، گنا پہلا لگ گیا، اور اس شکنجے میں جب گنا پھنستا ہے تو اس کو وہ دوسری سائڈ سے نکلنا ادھر کو واپس نہیں آتا. اب یہ دعا کریں کہ اس گنے کے ساتھ جو پتے لگے تھے وہ بھی رولے کے دستے گزریں، وہ جو لمبے لمبے ڈنڈل پیچھے تھے وہ سارے نہ ہوں، وہ ساتھ ہی لگے ہوں، کیونکہ ان کو بھی پسنا لازمی ہے یہاں پہ. اگر وہ نہیں پسیں گے تو پاکستان تو پس ہی رہا ہے. تو حافظ صاحب کو جناب بار بار ہماری طرف سے سلوٹ ہے. جب حافظ صاحب غلط کریں گے ہم یہاں شور کریں گے، اچھا کریں گے آپ کو سلوٹ ماریں گے. ہمیں اعتبار نہیں آتا، کیا کریں پچھلی ہسٹری پڑھ کے. اب تھوڑا تھوڑا ہے ویسے آنے لگ گیا اعتبار، اللہ کرے گا اور بھی آ جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا سارے لوگ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.